الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے قرآن کریم کی سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے اور مختصر وقت میں اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورت ایک مختصر سی سورت ہے اور اس کے الفاظ اگر دیکھے جائیں تو تھوڑے سے ہیں، لیکن اپنے اندر بڑی عظیم ہدایت رکھتی ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ جب کبھی وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس ختم ہونے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرتے تھے. مقصد یہ تھا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بڑی عظیم ہدایت عطا فرمائی ہے اس کی یاد دہانی ہو جائے. سورت کا ترجمہ یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اور وقت کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے
اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور وصیت کی. یعنی یہ بتلایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جنہوں نے یہ 4 کام کیے ہوں: ایمان، عمل صالح یا نیک عمل، اور حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. جو لوگ یہ 4 کام کریں گے وہ تو اس خسارے سے محفوظ رہیں گے، اور باقی سب لوگ خسارے میں ہیں. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے. والعصر، عصر زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں. وقت کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنی کوئی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جو بات بھی فرمائیں گے وہ 16 آنے درست ہوگی، اس میں کسی غلطی کا احتمال نہیں، اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں. اور حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ عام طور سے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ در حقیقت دلیل ہوتی ہے اس بات کی جو آگے فرمائی گئی ہے. یعنی جب یہ کہا کہ زمانے کی قسم یا وقت کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی اور زمانے کی حقیقت پر اگر غور کرو گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان خسارے میں ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہر انسان یہ بات جانتا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتا. ایک وقت آتا ہے جب وہ اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے. موت برحق ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں. مسلمان، غیر مسلم، نیک، فاسق، فاجر، بوڑھا، جوان، ہر شخص اس بات پر متفق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں کہ ایک نہ ایک دن ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے، دنیا سے اس کو رخصت ہونا ہے. جس کا اور ساتھ ہی یہ بات بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی کے دنیا سے جانے کا وقت یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا کتنے دن وہ اس دنیا میں رہے گا. کسی کو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا. سائنس ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن آج تک کوئی ایسا فارمولا دریافت نہیں ہوا جس کے ذریعے یہ بتایا جا سکے کہ فلاں شخص کتنے دن زندہ رہے گا اور کب اس کو موت آ جائے گی. تو موت یقینی، لیکن اس کا وقت کب آئے گی یہ وقت غیر یقینی ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں. جس کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایک مخصوص وقت لے کر آتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. وہ کتنا وقت لے کر آیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، نہ اس کے معلوم ہونے کا کوئی راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے تو وہ ایک وقت لے کر آیا ہے اور وہ وقت اس کا سرمایہ ہے، اس کی دولت ہے. اگر اس وقت کو صحیح استعمال کرے گا تو
مرنے کے بعد کی ابدی زندگی کے اندر اس کو صلاح اور فلاح حاصل ہوگی، خوشحالی کی زندگی بسر کرے گا. اور اگر اس وقت کو غلط استعمال کر لیا یا فضول ضائع کر دیا تو یہ سارا سرمایہ گھٹ گیا. اور یہ سرمایہ ایسا ہے، وقت کا سرمایہ، کہ ہر آن گھٹ رہا ہے، ہر آن کمی واقع ہو رہی ہے. کوئی شخص اگر فرض کرو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی عمر لے کر آیا ہے تو ہر لمحے اس کی عمر گھٹ رہی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ سرمایہ گھٹ رہا ہے. اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو تجارت میں سرمایہ لگاتا ہے، سرمایہ لگایا، اگر وہ سرمایہ گھٹ رہا ہے، کمی آ رہی ہے، تو یہی خسارہ ہے، اسی کا نام نقصان ہے. الا یہ کہ وہ اس طرح گھٹ رہا ہو کہ اس کے بدلے میں اس کو کوئی دوسری چیز مل رہی ہو، نفع حاصل ہو رہا ہو، تب تو وہ فائدہ ہے. لیکن اگر سرمایہ تو گھٹ رہا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تو اسی کا نام خسارہ ہے. ہر آن، ہر لمحے انسان کی زندگی کا سرمایہ گھٹ رہا ہے، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، لہذا خسارے میں ہے. یہ جو آج کل رواج پڑا ہوا ہے سالگرہ منانے کا، کہ کسی شخص کی عمر کا جب تاریخ پیدائش آتی ہے تو سالگرہ منائی جاتی ہے. لوگوں میں یہ غیر مسلموں کے طریقے ہمارے اندر بھی جاری ہو گئے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اب میں اتنے سال کا ہو گیا. کیک کاٹے جاتے ہیں، شمع جلائی جاتی ہیں مغرب کے تقلید میں، اور خوشی منائی جاتی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ خوشی منانے کا نہیں بلکہ افسوس کرنے کا وقت ہے کہ جتنا سرمایہ لے کر آئے تھے اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا. اسی لیے اکبر الہ آبادی مرحوم نے بڑی خوبصورت انداز میں اس بات کو کہا ہے کہ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے 1 برس جاتا ہے. یعنی گرہ میں جتنے برس لے کر آئے تھے، سالگرہ کے موقع پر 1 برس اور چلا گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ افسوس کا موقع ہے کہ جتنا سرمایہ لے کر آئے تھے اس میں کمی واقع ہو گئی. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، وہ ہر سال جب اپنی پیدائش کی تاریخ آتی تھی تو ایک عام طور سے کئی نظمیں انہوں نے کہی ہیں جس کا نام رکھتے تھے عمر رفتہ کا مرثیہ. یعنی جو عمر چلی گئی اس کا مرثیہ، کہ ہم نے وہ عمر کا وہ لمحات ضائع کر دیے اور غفلت میں ضائع کر دیے اور کسی مفید کام میں نہ لگائے، اس پر افسوس کا اظہار کرتے. تو سالگرہ تو در حقیقت ایک افسوس کا مقام ہے کہ ایک سال ہمارے ہاتھ سے اور چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں زندگی کے لمحات ملے ہیں، یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے انتہائی قیمتی ہیں، بہت بڑا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو اگر صحیح استعمال کر لو گے تو پھر آخرت میں انشاءاللہ تعالی تمہارے لیے ابدی زندگی، خوشحال زندگی ہے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک خوشحال زندگی کے اندر انسان بسر کرے گا. اور اگر ان کو بیکار ضائع کر دیا تو گویا سارا سرمایہ لٹا دیا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈھاکہ میں ایک نواب صاحب تھے. ڈھاکہ جو آج بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے،
وہاں ایک نواب صاحب تھے، بہت رئیس تھے، بڑے زمیندار تھے، بڑے مال و دولت والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کر گئے، بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کر گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، وہ دونوں اس سارے سرمایہ کے وارث بنے، ساری دولت ان کے قبضے میں آ گئی۔ لیکن دولت کا استعمال کس طرح کیا کہ ایک مرتبہ جو صاحبزادے تھے، نواب صاحب کے صاحبزادے، نوابزادے، وہ کہیں ماچس جلا رہے تھے، تو ماچس جلاتے وقت، دیا سلائی لگاتے وقت جب شعلہ اٹھا تو اس کی بو پسند آ گئی، اس میں سے جو ایک بو نکلتی ہے وہ پسند آ گئی کہ یہ بڑی مزیدار خوشبو ہے۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے، ان کا سارا مشغلہ یہ ہو گیا کہ ماچسیں خریدتے اور اس کو جلاتے اور اس کی خوشبو سونگتے۔ روز معلوم ہوا کہ روزانہ ماچسوں کے ڈھیر آ رہے ہیں، اور صاحبزادے اس خوشبو کو سونگنے کے شوق میں وہ ماچسیں جلا رہے ہیں، دیا سلائی لگا رہے ہیں اور اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس زمانے کے لحاظ سے سینکڑوں ہزاروں روپیہ روزانہ ماچسیں جلانے کے اوپر خرچ ہو رہا۔ صاحبزادی جو تھی وہ ایک مرتبہ کہیں بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے گئی، تو ریشمی کپڑا خریدا، تو جو بیچنے والا تھا اس نے کپڑے کو پھاڑ کر، ناپ کر کہ جتنا کپڑا خریدنا تھا وہ ناپ کر، اس کو بیچ میں سے پھاڑتے ہیں، تو اس کو پھاڑ کر دیا، تو صاحبزادی کو وہ کپڑا پھاڑنے کی آواز پسند آ گئی کہ یہ کپڑا پھاڑنے سے جو آواز نکل رہی ہے یہ بڑی بہترین آواز ہے۔ اس کا شوق، اس آواز کو سننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے جو اپنی دولت کا استعمال اس طرح کیا کہ روزانہ تھان کے تھان آ رہے ہیں ریشمی کپڑوں کے، اور ان کو پھاڑا جا رہا ہے۔ ایک نوکر اس کام پر لگا ہوا ہے کہ بھئی روزانہ تم یہ کپڑے کو، تھان کو نکالو اور پھاڑو۔ وہ پھاڑتے اور صاحبزادی جو ہیں اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتی تھی، یہاں تک کہ سارا سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ ماچسوں پر دولت برباد کرتے رہے اور یہ کپڑا پھاڑنے پر دولت برباد کرتی رہی، یہاں تک کہ سارا کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، اور ختم ہونے کے بعد یہ دونوں اتنے قلاش ہو گئے، دیوالیہ ہو گئے، اتنے مفلس ہو گئے کہ اسی بیگم بازار کے نام سے ایک بازار ہے، اس میں جا کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو سارا سرمایہ، اتنا بڑا سرمایہ جو نواب صاحب چھوڑ کر گئے تھے، وہ اس فضول مشغلے میں ضائع کر دیا، دولت ختم ہو گئی اور بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے۔ آج اگر ہم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ قصہ بیان کرتے ہیں، تو ہنسی آتی ہے کہ کیسے بیوقوف لوگ تھے، کیسے احمق تھے کہ کتنی بڑی دولت ضائع کر دی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ اپنی زندگی کے سرمایہ کو بھی اسی طرح ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سرمایہ ایسا ہے کہ ایک لمحہ، ایک منٹ اس کا قیمتی ہے۔ اگر ایک لمحے میں زبان سے ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، دل سے ایک لمحے میں کہہ دیا، حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اتنی بڑی دولت ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے، اور الحمدللہ کہہ دینے سے تملأ المیزان، حدیث میں آتا ہے کہ یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، یہ الحمدللہ کا کلمہ۔ تو یہ اوقات زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما رکھے ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال ہو
اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں تو ایک ایک لمحے میں خزانے جمع ہو رہے ہیں، منافع کے آخرت کے اندر منافع کے خزانے جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ بے پرواہی میں، فضول مشغلوں میں، لا یعنی کاموں میں ان اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جو قرآن کہتا ہے کہ انسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمت دی ہے، زندگی کی نعمت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی کوئی تمنا نہ کرے، لا تمنین الموت لضر نزل به۔ بعض اوقات کسی کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات دعا کرنے لگتا ہے، تمنا کرنے لگتا ہے کہ اس سے اچھا تو موت ہی آ جاتی۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا اور خودکشی کو حرام قرار دیا، اپنے آپ کو قتل کر دینا، خواہ کتنی ہی مصیبت تمہیں معلوم ہو رہی ہو، خودکشی کرنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں، حرام ہے، بالکل حرام موت ہے، خودکشی کرنے والے کی موت حرام موت ہے۔ لیکن کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ لمحات زندگی جو ملے ہوئے ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال کر لے آدمی تو اس کی ساری گند کٹ سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں انسان جہنم کے 7ویں طبقے سے نکل کر جنت کے اعلیٰ ترین طبقے میں پہنچ جائے۔ 70 سال پرانا کافر ہے، گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن 70 سال کے بعد ایک لمحے میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کر کے صدق دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو 70 سال کی زندگی کے سارے عمل اللہ تعالیٰ ختم کر کے اس کو جنت میں پہنچا دیتا۔ تو یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنے قیمتی ہے۔ آج کل ایک مسئلہ چلا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں مرسی کلنگ انگریزی میں، یعنی ایک شخص ہے جو بہت سخت بیمار ہے اور درد کی شدت میں مبتلا ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے کوئی ایسا انجیکشن لگا دو کہ اس کو جلدی موت آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کے اوپر ترس کھا کر اس کو زندگی سے محروم کر رہے ہیں، زندگی سے زندگی اس کی ختم کر رہے ہیں تاکہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ تکلیف ختم کرنے کے لیے تو کہتے ہیں مرسی کلنگ، یعنی یہ رحمت کا قتل ہے، کہ قتل تو ہے لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے اوپر رحم کھایا جائے، ترس کھایا جائے۔ یہ بالکل ہی بیہودہ بات ہے، اس واسطے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس تکلیف میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں، اس کے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت اس کو تکلیف سے نجات دے دیں، یا اسی زندگی کے اندر تکلیف کی زندگی میں اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے توبہ کا، استغفار کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، جو اس کی ساری زندگی کی گند کاٹ دے۔ تو کبھی نہ موت کی تمنا کرنی چاہیے، نہ موت کا اقدام اپنے لیے کرنا چاہیے، نہ دوسرے کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے اس کائنات میں سب سے بڑا جرم کسی بے گناہ کو قتل کرنے کو قرار دیا ہے۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا، یہ کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو شخص کسی بے گناہ کو قتل کرے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ جزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اتنے بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیوں
اس لیے کہ تم نے اس کی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کی. اگر تم یہ نہ کرتے تو پتہ نہیں وہ کتنے اپنے درجات کما لیتا اپنی زندگی کے اندر. تو اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی ہے. اس کی قدر پہچانو، اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کرو اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس ایک ایک لمحے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی کام کر رہے ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں صرف کرو تو یہ سارا وقت تمہارا کام میں لگ رہا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجیے، مختصر نصیحت فرما دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں مختصر نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے. یہ نصیحت کرتا ہوں مختصر سے. یہ کیوں؟ تاکہ یہ لمحات زندگی کسی نہ کسی کام میں لگتے رہیں، آخرت کے کام میں لگتے رہیں. کچھ وقت تو ایسا ہوتا ہے جس میں الحمدللہ ہر مسلمان کو توفیق ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہے نماز کے لیے آ گیا، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھ لیے، یہ وہ وقت وہ تو باقاعدہ عبادتیں کرتا ہی ہے. لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو اوقات ہم گزار رہے ہیں ان کو بھی اپنی آخرت کا ذخیرہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو زبان پر آ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی ایک ذکر کا شعبہ ہے. تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اس اوقات زندگی کو اپنے غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھو کہ اگر یہ بیکار ضائع ہو گئے تو بہت بڑا عظیم خسارہ ہے. تو اس خسارے سے بچنے کا راستہ یہ بتایا کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، گناہوں سے اجتناب ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی نصیحت بھی کریں. حق کی نصیحت یہ کہ جو نیک کام ہیں ان کی نصیحت کی جائے، اور صبر کی نصیحت یہ کہ صبر کے معنی ہے اپنے نفس کو روکنا، گناہوں سے روکنا. کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھ رہے ہو تو اس کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے نصیحت کرو کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے، ایسا مت کرو. تو انسان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ خود بھی نیک بنے اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے اور دوسروں کو بھی حق کی اور صبر کی نصیحت کرے. یہ چار کام کر لیے، ایمان درست ہو گیا، نیک عمل ہو گئے اور دوسروں کو نصیحت حق اور صبر کی ہو گئی، تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ کے خسارے سے بچ جاؤ گے، ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے کہ یہ سارا زندگی کا سرمایہ ضائع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اوقات زندگی کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.